بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر نماز کے چھوڑنے کے دنیا آخرت کے اندر جو نقصان ہے انہی پر بات کرنا جو ہے مقصود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن و حدیث کے اندر میری یہ باتیں سماعت فرمائیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز چھوڑنے پر کتنی سخت وعیدات رب ذوالجلال نے جو ہے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے نماز چھوڑنے کے متعلق کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ تو باقاعدہ جو ہے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات اگر میری ویڈیو کو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور ایمان کو ٹٹول کر میری ویڈیو کو اچھی طرح سماعت کریں گے، اگر آپ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوا، رتی برابر بھی اللہ کا خوف ہوا، تو آپ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کی ان وعیدات کی وجہ سے آپ نمازی بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے نمازی آدمیوں کی جو ہے بڑی سخت وعیدات بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان نمازیوں کے لیے جو ہے ہلاکت بیان فرمائی، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے جو ہے غافل ہیں۔ اگر ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی اگر غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا جو ہے 5 وقت لگتی ہے اور ہمارے کان تک جوں تک نہیں رینگتی، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم بھی اس بربادی کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی موت کا نقشہ کھینچا اور اللہ نے فرمایا کہ جب موت کا وقت ہوگا تو بے نمازیوں کی جو ہے بڑی سخت کیفیت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں جب ان کے جو ہے ان کی روح جو ہے حلق تک پہنچے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوں گے وہ کہیں گے کہاں ہیں دم کرنے والے، کہاں ہیں چاڑ پھونک کرنے والے، کہاں ہیں ڈاکٹر، کہاں ہیں طبیب، وہ ان کی تلاش میں نکلیں گے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ آدمی جو ہے سمجھ پائے گا کہ اب میری جو ہے جدائی کا وقت جو ہے قریب ہے، اور موت کی اتنی سختی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ اپنی پنڈلیوں کو جو ہے ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ ملے گا کہ کس طریقے سے میری روح جو ہے حلق سے نکل جائے، مجھے اس تکلیف سے جو ہے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے یہ حالت کیوں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ اس لیے کہ جب حق بات کو اس کو بتائی جاتی، کوئی دین کی بات نماز کی دعوت دی جاتی، وہ اس کو جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کہتا کہ مجھے تو بس دنیا کمانی ہے، دنیا کی لت پڑی ہوئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ولا صلی، اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے موت کے وقت، یہ جو اس کی کیفیت ہے یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ذهب الى
اہلہ یتمتع، اور وہ اپنے گھر کی طرف جب لوٹتا تھا بڑے اکڑ اکڑ کر جو ہے وہ چلتا تھا، اور اپنا استری والا جو ہے سوٹ جو ہے بلکہ جو ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے چلتا تھا، اور لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گی، آگے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت در ہلاکت ہے، ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اللہ نے 4 دفعہ اس کی ہلاکت کا اعلان کیا، اس لیے کہ یہ بے نمازی تھا، اس لیے کہ یہ حق بات کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دیکھیں کہ کہیں موت کی سختی کے وقت، کہیں جو ہے موت کے وقت یہ کیفیت ہماری نہ بن جائے، خدا نخواستہ اگر ہم بے نمازی ہوں۔ ایک جگہ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ مل کر گپ شپ لگاتے تھے۔ یہ اپنا عذر بیان کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا جو ہے کتنا سخت گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، موت کی سختی کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، یہ آدمی جو ہے مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں والا فعل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ جو ہے 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے نہ پڑھنے پر مارو، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر جو ہے یہ جدا ہو جائے۔ یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے نماز کا حکم اور آرڈر کرو۔ آج ہم دنیا کے بارے میں بچوں سے پوچھتے ہیں، سکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، دنیا کا نقصان، حتیٰ کہ بچہ اگر چائے کا کپ توڑ دے اس کی وجہ سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے، لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا گھر میں ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بعض بزرگوں پر یہ کشف ہوا کہ گدھا اور اسی طریقے سے جو ہے کتا یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی بھی تسبیحات ہیں۔ گدھے کی تسبیح ہوتی ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے گدھا بنایا اور جس نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کتا بنایا اور مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے خنزیر بنایا، ولم یجعلنی التارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ خنزیر بھی بے نمازی سے جو ہے پناہ مانگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا کیا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، امت کو سبق دینے کے لیے کہ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ سفر حضر خوشی غمی کسی حال میں نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہم معمولی جو ہے بہانے بنا کر، معمولی عذر بنا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کی جو ہے بڑی سخت وعیدات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان ارشادات کو سامنے رکھ کر نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔